واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، سب کو مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں رمضان المبارک کی مبارک ساعات کو لانا ہمارے مقدر میں کیا، اور خصوصاً آخری عشرے کو ہمارے مقدر میں کیا۔ آخری عشرہ جس طریقے سے رمضان المبارک میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو ان میں بالخصوص آخری عشرے میں نازل ہوا، اور اس میں بالخصوص لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ تو جیسے جیسے قرآن حکیم کے نزول کے اوقات قریب آتے ہیں تو اس میں درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں، فضائل اس کے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ مخصوص رات جس میں قرآن نازل ہوا تھا وہ 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اسی کی تلاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں ہے، پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر فرمایا جی اس میں تو وہ نہیں ملی۔ دوسرے کا اعتکاف کیا، پھر فرمایا اس میں بھی نہیں ملی۔ دوسرے عشرے میں لوگ اعتکاف چھوڑ کر چلے گئے تھے، کچھ لوگ، ان کو واپس بلایا، تو 20 تاریخ میں ہی صبح وہ دوبارہ بیٹھ گئے۔ تو آخری عشرے میں فرمایا جب پہلے 2 عشروں میں نہیں ہے تو آخری میں تو لازمی ہے۔ التمسوها فی العشر الاواخر، اس رات کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ تو اذا دخل العشر شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، جب آخری عشرہ شروع ہوتا اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، خود بھی عبادت کے ساتھ جاگتے، اور اپنی کمر کس لیتے، اور بہت ہی زیادہ تندہی، محنت، کوشش کے ساتھ، عبادت کے ساتھ یہ عشرہ گزارا کرتے تھے، گھر والیوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو آپ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کوئی مخصوص راتوں کا قیام فرمایا ہو اور اس میں زیادہ محنت کی ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کٹ جب نہیں بتایا کہ وہ کون سی رات ہے، تو اس میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ راتوں میں جاگیں۔ آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ 10 کی 10 راتیں جاگیں اور عبادت کے ساتھ جاگیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح نہیں کیا ہے تو ہمیں پن پوائنٹ پر رات کی تلاش کرنے کی بجائے ان ساری راتوں میں رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ تو طاق راتوں میں فرمایا کہ جب 9 رہ جائیں، جب 7 رہ جائیں، جب 5 رہ جائیں، لِتِسْعٍ تَبْقَىٰ وَلِسَبْعٍ تَبْقَىٰ وَلِخَمْسٍ تَبْقَىٰ، اب رہ جائے کا جو تصور ہے اس میں تھوڑی پھر وہ وضاحت نہیں ہو سکتی کہ 30 کا مہینہ ہے تو رہ جائیں کا کوئی اور مطلب ہے، 29 کا تو رہ جائیں کا کچھ اور مطلب ہے۔ تو اس میں بھی یہ بات مجھے نظر آتی ہے کہ بس تم پوری وضاحت نہ مانو اور سب راتوں کا قیام کرو، اس کی عبادت کرو۔ اگر طاق راتیں یہی ہیں جو ہم مانتے ہیں تو جو کم ہمت ہے وہ طاق راتوں کا قیام کر لیں۔ اصل تو یہ ہے کہ 10 کی 10 راتوں کا ہی قیام کیا جائے، خصوصاً جو اعتکاف پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو کوئی چھٹی نہیں، 10 کی 10 راتیں ہی وہ اللہ کی عبادت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کو خواب آ رہے ہیں تو وہ آخری 7 دنوں کے ہی آ رہے ہیں، تو لگ رہا ہے کہ آپ سب کا خواب جمع ہو گیا ہے، تو پھر اس کو آخری 7 دنوں میں تلاش کر لو، یہ تھوڑی اور محدود ہو جاتی۔ بعض اشارے 27ویں رات کے بھی ملتے ہیں، بعض اشارے آپ نے اس رات کی علامات کے بھی بیان کیے ہیں۔ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ رات دکھائی تھی اور میں نے ارادہ بنایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گھر سے نکلا تو 2 شخص آپس میں لین دین پر جھگڑا کر رہے تھے، ان کا فیصلہ کرنے لگ گیا اور اللہ نے وہ رات کا علم مجھ سے بھلا دیا۔ بس مجھے اتنا یاد ہے کہ اس رات میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا تھا۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں مطلع بہت صاف ہوگا، چاند درانتی کی طرح بڑا واضح قسم کا ہوگا، اور نہ وہ گرم ہوگی نہ ٹھنڈی ہوگی۔ تو ان دونوں باتوں کو ملایا جائے تو یوں لگتا ہے کہ دن کے وقت بارش ہوئی، رات کو مطلع صاف ہوا، اور
ظاہر ہے اس سے گرمی بھی کم ہو گئی، اور آپ کی مسجد جو تھی وہ بارش کو تو روکتی نہیں تھی، تو آپ نے کیچڑ میں سجدہ بھی کیا، تو یہ بھی ایک نشانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اس دن صبح سورج کی شعائیں بہت نرم ہوں گی، مدھم ہوں گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب کے باوجود ہمیں ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کر کے 10 کی 10 راتوں کو جاگنا چاہیے۔ اس سلسلے میں مشورہ دینا چاہوں گا کہ اگر ہمت کر کے صبح فجر کے بعد کی نیند کو تھوڑا سا کٹ لگائیں، 10 بجے 11 بجے اٹھ جائیں، اور مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے پھر سو جائیں، آدھ گھنٹہ پہلے ہی سو جائیں۔ تھوڑا سا اگر آپ کو نیند نصیب ہو گئی تو جو مغرب سے پہلے سو جاتا ہے کہ ساری رات اس کو کوئی فکر کی بات نہیں ہوتی، اس کو جاگنے کے لیے تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ اور آخری بات میں آج کی یہ کہنا چاہوں گا کہ عبادت کے ساتھ جاگنا ہے، سموسوں کے ساتھ جلیبیوں کے ساتھ نہیں جاگنا، عبادت کے ساتھ جاگنا ہے۔ جو شخص گھر سے نکلتا ہے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے، وہ جاتے ہی اعتکاف کی نیت کر لے۔ اعتکاف 10 دنوں سے کم کا بھی ہو جاتا ہے، 1 دن کا بھی ہو جاتا ہے، 1 رات کا بھی ہو جاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تھی 1 دن کے اعتکاف کی، آپ نے ان کو اجازت دی تھی۔ اعتکاف کی نیت کر لے، مغرب سے عشاء تک وہاں رب کی عبادت کریں، عشاء کے بعد تراویح پڑھے، تراویح پڑھنے تک تقریباً آدھی رات گزر چکی ہوتی ہے، تو 1000 مہینے سے افضل والی رات کا آدھا حصہ 500 مہینوں کا اجر تو آپ کو مل ہی جائے گا۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم وہ جو جاگ ہی رہے ہوتے ہیں اس میں عبادت کے ساتھ نہیں جاگتے۔ مغرب کے بعد گھر آ کر لیٹ جائے گا، سو جائے گا، ٹی وی دیکھ لے گا۔ اعتکاف والے بھی مغرب کے بعد سست ہو جاتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ رات مغرب سے شروع ہوتی ہے، فجر تک رہتی ہے، آدھی رات ہم روٹین میں جاگ رہے ہوتے ہیں، اس کو ہی اگر عبادت کی رات بنا لیں تو ہمیں کم از کم آدھی رات کا اجر تو مل ہی جائے گا۔ اور جو بقیہ آدھی ہے اس میں بھی سحری کے لیے اٹھنا ہے تو چوتھا حصہ پھر آپ کو نصیب ہو جائے گا، اگر گھنٹہ دو آپ سو بھی لیے تو اس کو بھی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھتے ہوئے گزارو، تو آپ کو اس رات کی عبادت کا اجر مل جائے گا۔ تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کی عبادت کی، اس کا قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق۔